اسلام میں بیٹی کی بہت اہمیت ہے، بلکہ اسلام میں بیٹی کی اہمیت بعض مقامات پر بیٹوں سے زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں اعلان نبوت فرمایا جس دور میں لوگ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتے تھے، بیٹیوں کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے، بلکہ بیٹیاں نحوست سمجھی جاتی تھی، بیٹیاں شیطنت سمجھی جاتی تھی، بیٹیاں بے برکتی کا دوسرا نام سمجھی جاتی تھی۔ ایسے وقت میں جبکہ بیٹیوں کو نحوست سمجھ کر، بیٹیوں کو بے برکتی سمجھ کر، بیٹی کو شیطنت سمجھ کر لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، ایسے ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی وہ عزت بیان فرمائی۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو اور وہ غم نہ کرے بلکہ خوشی کرے تو وہ شخص اور پھر اچھا نام بیٹی کا رکھے، پھر اچھی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو وہ بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ اندازہ فرمائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو کتنا قابل رشک بنایا ہے، بیٹی کے باپ کو کتنا قابل رشک بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پھر اسی گفتگو پر، اسی حدیث پر، اسی خوبصورت بات پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج بھی دقیانوسیت کی فکر ہماری قوم کے ذہن و دماغ پر چھاتی جا رہی ہے۔ ہاں فلموں کو دیکھ کر، سیریلوں کو دیکھ کر پھر ایک مرتبہ بیٹی کے حوالے سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ گاڑیوں پر لکھا تو جا رہا ہے بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، مگر سب سے زیادہ اگر قتل ہو رہی ہیں تو بیٹیاں ہو رہی ہیں۔ فلسطین کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، شام کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، اللہ اکبر، کشمیر کی سرزمین کا قتل عام نظر آتا ہے، دنیا کی زمین پر قتل ہونے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ حقائق کی آنکھوں سے دیکھیں، اگر آپ حقیقتوں کے آنکھوں سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا جنگوں میں جتنے لوگ بم اور میزائلوں سے شہید نہیں ہو رہے ہیں، اس سے زیادہ بیٹیاں ماں کے پیٹ کے اندر دنیا میں چمچوں سے قتل کی جا رہی ہے، چھریوں سے قتل کی جا رہی ہے۔ کتنے بھیانک اور دردناک دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے تو یوں لگتا ہے مکے کے کفار سے بھی اس معاملے میں لوگ بدترین ہوتے جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ اپنی بیٹیوں کو پیدا ہونے کا حق تو دیتے تھے، بیٹی پیدا ہونے کے بعد وہ لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آج کے اس دردناک ماحول میں، آج کی اس دقیانوسی سوچ میں، بیٹی کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کبھی گٹروں میں بہایا جاتا ہے، کبھی اللہ اکبر، کبھی گٹروں میں بہا کر، کبھی دواخانوں کے ڈسٹبن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، رحمت للعالمین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس نے فرمایا میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک گھر میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ روشنی گھر سے نکل رہی ہے۔ کون سی روشنی؟ لائٹ کی روشنی نہیں، چراغ کی روشنی نہیں، بلکہ باطنی نور نکل رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس گھر سے نور نکلنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں آگے بڑھانے سے پہلے گفتگو، کہ صحابہ کرام کو اللہ نے کیسی نظر عطا کر دی تھی کہ وہ باطنی نور کسی گھر سے نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ، آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں کی فکر یہ ہوتی جا رہی ہے کہ جب صحابہ کرام کا ذکر کیا جاتا ہے تو معاذ اللہ
کچھ کم کج فہم لوگ اہل بیت پر ٹپنی کرتے ہیں، اور جب اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو صحابہ کرام کو طنز کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا اہل بیت کی محبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ سے نفرت کی جائے، اور صحابہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرہ حیدری لگانے والوں کو شک کی نظر سے دیکھا جائے۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ ایک سے محبت اور دوسرے سے نفرت اس وقت ہوتا ہے جب دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہاں تو الگ الگ ہے ہی نہیں، میرے امام کہتے ہیں تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق و عثمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اہل بیت کے گستاخوں سے بھی اور صحابہ کے بھی گستاخوں سے بھی نادانوں، جو ولی سے بغض رکھے اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے، جو صحابی سے بغض رکھے اسے کس مقام پہ پہنچایا۔ غور فرمائے، اس لیے کہ اولیاء تو صحابہ کے غلام ہیں، اولیاء تو صحابہ کے غلام ہے۔ کوئی ولی کبھی کسی صحابی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ کیونکہ صحابی وہ ہیں جس نے ماتھے کی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا۔ کوئی صحابی جس کے نام کے ساتھ صحابیت کا ٹائٹل ہے، اس کا مقام تمام اولیاء سے بڑھ کر ہے۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں، ارے نادان جو نبی کو خواب میں دیکھے اس کی وہ قابل رشک ہوتا ہے، تو جنہوں نے نبی کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپ کی دھول کی شان یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا۔ محبوب جو تیرے پیچھے پیچھے جنگوں میں گھوڑے دوڑاتے ہیں، ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والے گرد و غبار کی قسم بھی قرآن اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے گرد و غبار کا یہ عالم ہے، ان کے گھوڑوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور جن کے گھوڑے اتنے بے مثال ہیں، ان کے وجود ناس کا عالم کیا ہوگا؟ میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم سنیوں کو یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ صحابہ جنتی ہے۔ ہمیں یہ وضاحت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صحابہ جنتی ہے۔ کیوں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے، کیونکہ قرآن نے جنت کا اعلان کیا ہے کہ جنت ہے، اسی قرآن نے صحابہ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ نعرہ رسالت۔ اس کی روشنی میں ہم یہ مانتے ہیں کہ جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جو قرآن جنت کا اعلان کر رہا ہے وہی قرآن، بلکہ ہم تو کہتے ہیں جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا۔ کیا بات! جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا انعام ملا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں کہ صحابہ جنتی ہے، کہ میں نے کہا جنت چھوٹی ہے، صحابہ کو اس سے بڑا مرتبہ دیا۔ قرآن کہتا ہے تم ہرگز ہرگز نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، وہ کافروں کو دوست رکھے، کافروں سے محبت کرے، کافروں کو دوست رکھے۔ قرآن کہتے ہیں اگرچہ کافر ان کے آبا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار ہوں۔ اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے صحابہ پر بغض کرنے والوں سے پوچھو یہ سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے کس کے لیے ہے؟ اس کی اولین مصداق نبی کے اصحاب ہیں، نبی کے صحابہ ہیں۔ پہلے نمبر پہ نبی کے صحابہ۔ قرآن کہتا ہے یہ کفر سے اتنی نفرت کرتے ہیں
کہ کفر کو پسند کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، یہ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے چھوڑا. قرآن میں پھر کہتا ہے ان کو انعام کیا ملا. ہائے ہائے، قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، واہ اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کی مہر لگا. کیا بات. میں یہاں میرا عنوان اگرچہ یہ نہیں، لیکن چونکہ ذمہ داری اس وقت اب شیخین کے ایمان پہ سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ. توجہ تو فرمائنا. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ عنوان کوئی بھی ہو، آگ جہاں لگی ہے پانی تو وہاں ڈالنا ہوگا، کیا بات. ورنہ آگ کہیں اور لگی ہے پانی کہیں اور ڈالنے کو کیا کوئی بات. مندی تو نہیں ہے نا. کیا بات. اور وہ بھی شیخین کے ایمان میں وہ بات کرتے ہیں جن کے خود کے ایمان کے ٹھکانے ہیں. اللہ اللہ. توجہ تو فرمائے. کیا دین آ گئے، کیا دین آ گئے جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اگر وہ مومن نہیں تو دنیا میں پھر مومن کسے کہتے ہیں. کیا بات. میرے امام نے تو کیا بات کہی ہے. اللہ اکبر. میں یہاں اس سے پہلے ایک بات کہوں، لوگ جنت میں جائیں گے بعد میں، قیامت کے بعد. شیخین تو ابھی بھی جنت میں سو رہے ہیں، ہائے ہائے. اس لیے کہ اگر ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں میں کیا چیز ہے. واہ واہ. میرے امام کہتے ہیں سادین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں، سادین کا قران ہے پہلوئے ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے. واہ واہ. دنیا میں سب سے زیادہ سلام جن کو پیش ہوتا ہے نبی کے بعد وہ شیخین ہیں. سب سے زیادہ سلام دنیا میں جس کو پیش ہوتا ہے وہ شیخین ہے. اور 70,000 فرشتے صبح اور شام جہاں درود پڑھتے ہیں تو وہاں جہاں نبی کا مزار ہے وہیں پر وہ شیخین ہیں. واہ واہ.